اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، پچھلی ویڈیو میں ہمیں کسی نے کمنٹ کیا کہ ہمارے ساتھ الاولیٰ کی ویڈیو شیئر کریں۔ اوپر آپ کو کمنٹ نظر آ رہا ہوگا، تو ہم ان سے معذرت خواہ ہیں کہ ہم ان کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کا ایک ریزن ہے۔ وہ ریزن کیا ہے ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے، اور آپ کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام کا اور قوم سمود کا واقعہ بھی بیان کریں گے۔ تو ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کیجیے گا، اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ اس ویڈیو کے اندر کوئی بھی چیز مس نہیں کر سکیں۔ سب سے پہلے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل سسٹر اینڈ برادر روحانی وظائف کو سبسکرائب کر دیجیے، اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت اور بآسانی موصول ہوتی رہیں۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ سعودی عربیہ میں ایک ایسی جگہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جانے سے منع فرمایا ہے، ایون کہ یہاں پر اگنے والی کوئی چیز کھانے اور پینے سے بھی منع فرمایا ہے، اور یہ جگہ ہے الاولیٰ۔ بیسیکلی دوستوں، آج سے 3500 سال پہلے اس ایریے میں قوم سمود رہا کرتی تھی، جن پر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، لیکن اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا اور ان کے پیغام کو ٹھکرا دیا، جس کو دیکھتے ہوئے آج سے 3500 سال پہلے اس علاقے میں قوم سمود پر عذاب آیا تھا۔ ایک حدیث کے مطابق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپسی آ رہے تھے تو اس مقام یعنی الاولیٰ کے علاقے کے قریب پہنچے تو آپ یہاں پر رک گئے اور یہاں کے لوگوں سے ملے۔ ان لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی اور کھجوریں دیں تو آپ نے انہیں کھانے اور پینے سے منع فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کبھی بھی اس جگہ پر داخل نہ ہونا، کیونکہ یہاں پر ایک قوم کو عذاب دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم ان چیزوں کو نہ اپنا لو جو قوم سمود میں تھی۔ ناظرین گرامی، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 73 میں فرماتے ہیں، اور سمود کی طرف ان کی برادری سے صالح کو بھیجا، کہا اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، یہ اللہ کا ناکہ ہے تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 68 تک ارشاد فرماتے ہیں، اور سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو کہا اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا اور اس میں تمہیں بسایا، تو اس سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، بے شک میرا رب قریب ہے دعا سننے والا۔ بولے اے صالح، اس سے پہلے تو تم ہم میں ہونہار معلوم ہوتے ہو، کیا تم ہمیں اس سے منع کرتے ہو کہ اپنے باپ دادا کے معبودوں کو پوجے، اور بے شک جس بات کی طرف ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے ایک بڑے دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں۔ بولا اے میری قوم، بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی تو مجھے اس سے کون بچائے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو تم مجھے سوا نقصان کے کچھ نہ بڑھاؤ گے، اور اے میری قوم، یہ اللہ کا ناکہ ہے تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے بری طرح ہاتھ نہ لگانا، تم کو نزدیک عذاب پہنچے گا۔ تو انہوں نے اس کی نیچے کاٹی تو صالح نے کہا اپنے گھروں میں 3 دن اور برت لو، فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا۔ پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے صالح اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے بے شک تمہارا رب قوی عزت والا ہے، اور ظالموں کو چنگھاڑنا آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے، گویا کبھی یہاں بسے ہی نہ تھے۔ سن لو، بے شک سمود اپنے رب سے منکر ہوئے، ارے لعنت ہو سمود پر۔ ناظرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ ہجر کے اندر آیت نمبر 80 سے لے کر آیت نمبر 83 تک ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی تو وہ ان سے منہ پھیرے رہے، اور وہ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے بے خوف، تو انہیں صبح ہوتے ہی چنگھاڑنا آ لیا۔ ناظرین، ہجر ایک وادی ہے مدینہ اور شام کے درمیان جس میں قوم سمود رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی، اور ایک نبی کی تکذیب کرنا تمام انبیاء کی تکذیب ہے، کیونکہ ہر رسول تمام انبیاء پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ قمر کے اندر آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 32 تک ارشاد فرماتے ہیں کہ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا تو بولے کیا ہم اپنے ایک آدمی کی تابعداری کریں، جب تو ہم ضرور گمراہ اور دیوانے ہیں، کیا ہم سب میں سے اس پر ذکر اتارا گیا، بلکہ یہ سخت جھوٹا اترونا اور شیخی باز ہے، بہت جلد کل جان جائیں گے کون تھا بڑا جھوٹا شیخی باز، ہم ناکہ بھیجنے والے ہیں ان کی جانچ کو، تو اے صالح تو راہ دیکھ اور صبر کر اور انہیں خبر دے کہ پانی ان میں حصوں سے ہے، ہر حصے پر وہ حاضر ہو جس کی باری ہے۔ تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا تو اس نے لے کر اس کی وہ نیچے کاٹ دی، پھر ایسا ہوا میرا عذاب اور ڈر کے فرمان، بے شک ہم نے ان پر ایک چنگھاڑ بھیجی، جب ہی وہ ہو گئے جیسے گھیرا بنانے والے کی بچی ہوئی گھاس سوکھی روندی ہوئی، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا۔ ناظرین کرامی، یہاں واقعے کا ایک مختصر خلاصہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف رہنمائی کے لیے بھیجا گیا تھا جو بگڑے ہوئے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے توحید کی تبلیغ کی اور اللہ کے غضب سے خبردار کیا، اگر وہ اصلاح نہیں کرتے قوم سمود نے ان کے پیغام کو رد کیا۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ وہ اللہ کی طرف سے کوئی نشانی لے آئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے نشانی کے لیے دعا کی اور ایک معجزاتی اونٹنی نمودار
برخوردار हुई। जो लोगों के लिए आजमाइश थी, मौजज़े के बावजूद कौम समूद ने इस ऊँटनी को काट दिया और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के पैगाम को रद्द कर दिया। नतीजन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक तबाहकुन ज़लज़ला और ज़ोरदार चीख भेजी। इसने इस शहर और इस शहर के बाशिंदों को तबाह कर दिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और कौम समूद का किस्सा ईमान, फरमाबरदारी और आजिज़ी की अहमियत की याद दहानी का काम करती है। ये वाक़या इस्लामी तारीख़ का एक अहम हिस्सा है। नाज़रीन, अब बात करते हैं अल-उला शहर की। अल-उला शुमाल मगरबी सऊदी अरब का एक शहर है जो अपनी भरपूर तारीख़ी, सकाफ़ती अहमियत और कुदरती खूबसूरती के लिए जाना जाता है। अल-उला के मुतालिक चंद अहम नकात ये हैं। नंबर 1, कदीम शहर अल-उला के ज़माने में लहयानत की बादशाही 6ठी सदी क़ब्ल मसीह 1ली सदी ईस्वी का दारुल हुकूमत था और बाद में तिजारत का एक बड़ा मरकज़ बन गया। नंबर 2, मदियन सालेह। ये शहर मदियन सालेह का घर है जो कि यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती विरसे की जगह है। इर्दन में पीटरा के बाद कदीम पत्थरों से कटे हुए मकबरों का दूसरा सबसे बड़ा मजमुआ है। नंबर 3, तारीख़ी अहमियत अल-उला ताजिरों और मुसाफिरों के लिए एक अहम मकाम रहा है, बाशमुल कदीम बखोर सड़क। नंबर 4, कुदरती अजाइबात। शहर हैरत अंगेज मनाजिर से घिरा हुआ है, बाशमूल रेत के पत्थर के पहाड़, वादी और नखलिस्तान। नंबर 5, सियाहत। अल-उला को एक बड़े सियाहती मकाम के तौर पर तैयार किया जा रहा है जिसमें लग्जरी रिजॉर्ट, अजाइब घरों और सकाफती तकरीबात का मंसूबा है। नंबर 6, आसार कदीमा की खुदाई जारी। खुदाइयाँ से कदीम तहजीबों के मुतअद्दिद नमूने और बसीरत दरियाफ्त हुई हैं। नंबर 7, सकाफती तकरीबात। अल-उला मुख्तलिफ सकाफती त्योहारों और तकरीबात की मेज़बानी करता है। इसमें रिवायती फ़न और खानों की नुमाइश होती है और जैसा कि नाज़रीन अभी हमने आपको बताया कि इस जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को जाने से मना फरमाया है, लेकिन लोग इस जगह को पैसे कमाने के लिए इतना निशान बना रहे हैं कि यहाँ पर दूर दूर से लोग मुसलमान आते हैं और सऊदी लोग आते हैं और हर कोई हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को ना मानकर बदतहज़ीबी कर रहा है। नाज़रीन, पिछली वीडियो हमने मदियन सालेह की अपलोड की है जिसके अंदर हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में इंफॉर्मेशंस दी हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया है और कमेंट सेक्शन के अंदर भी पिन कर दिया गया है। आप उस लिंक से मदियन सालेह की वीडियो देख सकते हैं। नाज़रीन, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।